اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک و اصحابہ وسلم۔ ناظرین گرامی، آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں، تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ تو براہ مہربانی جن دوستوں بہنوں بھائیوں نے میرے اسی چینل چاچا جی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے ضرور سبسکرائب کریں، اور اس کے ساتھ آئیکن بیل کا جو بٹن ہے اسے بھی پریس کر دیں، اس لیے کہ آپ کو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ہر میری آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے گی۔ تو دوستو، آج کچھ عرض کرنی تھی۔ میری ویڈیو کا موضوع ہے سرسوں کا تیل اور جو گنجا پن ہے۔ تو آج ہم نے دیکھا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان جو نوجوانی میں ہی کم عمری میں ہی گنجے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ جو اس کی بنیادی وجہ ہے میں آپ کو وہ بتانے لگا ہوں، تو برائے مہربانی ذرا غور سے سننا اور سننے کے بعد اس پر عمل بھی کرنا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نے آج کل جو سرسوں کا آئل ہے وہ استعمال کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے سر کے اوپر آئل لگانا چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ مختلف قسم کے کبھی وال سفید ہونے شروع ہو گئے جلدی، یا گرنا شروع ہو گئے۔ تو اس لیے ہم جو ہمارا نوجوانوں کی خوبصورتی اور پرسنالٹی میں کافی یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہے۔ تو کچھ تو میرے بھائی جو کنوارے ہوتے ہیں ان کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں گنجے پن کی وجہ سے، ان کو رشتہ ڈھونڈنے میں کافی مشکل پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کے بعد وہ مختلف وگ وغیرہ لگا کر وہ ایسے عمل کر کے کچھ اپنے شادی کا انتظام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال یہ تو چلے ایک باتیں ہیں جو ہوتی رہتی ہیں۔ میرا جو مقصد ہے، جو بات کرنے کا جو میرا موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ آئل لگانا سرسوں کا یہ ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ہے۔ تو دوستو، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بڑا ہی یہ صرف آئل لگانا یہ کوئی طریقہ ہی نہیں، یہ ایک سنت بھی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو جب آپ نہاتے ہیں، نہانے کے بعد آپ تھوڑا سا آئل لے کر اپنے سر کو لگائیں۔ لگانے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں، ایسے سر کو تھوڑا سا مالش کریں۔ دیکھیں ایسے اس کی مالش کریں سر کی۔ یہ مالش کریں گے اس طرح، آپ اچھی طرح تقریباً 5 منٹ تک آپ مالش کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سر کے بال اور آپ جو خشکی وغیرہ ہے وہ کافی کم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، تو آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے خون میں کمی آ جاتی ہے۔ زیادہ تلی ہوئی تیل والی چٹپٹی چیزیں، مسالہ دار چیزیں کھانے کی وجہ سے ہمارے خون میں کچھ کمی آ جاتی ہے، وائٹ سیل وغیرہ میں، جس کی وجہ سے ہمارے بالوں کی جو جڑیں ہیں ان کو خوراک نہیں ملتی بر وقت، مطلب کہ جو ملنی چاہیے وہ نہیں ملتی، جس کی وجہ سے ہمارے بال گرنا شروع ہو جائے، گنجا پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ایسی چیزوں سے بھی پرہیز کرنی چاہیے جن کی وجہ سے ہمارے خون میں جو کمی ہے وہ آتی ہے، وہ چیزیں نہیں ہمیں کھانی چاہیے، آئل والی تیل والی زیادہ چیزیں نہیں کھانی چاہیے۔ تو اس لیے میں آپ سے عرض کروں، یہ جو آئل ہے یہ بڑے کام کی چیز ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جو ہمارے بڑے لوگ تھے، جو ہمارے بزرگ تھے، جو گزر گئے ہیں، ان کی اتنی لمبی عمریں، 100 سال عمر گزار کے چلے گئے دنیا سے، وہ کیا کرتے؟ وہ نہانے کے بعد اپنے آئل کی مالش کرتے ہیں جسم پر، ہلکا سا تیل تھوڑا سا لینا، مالش کرنی، جو جذب ہو جائے، جسم کے اندر جذب ہو جاتا تھا۔ جذب ہونے کے بعد یہ ہوتا تھا کہ ہمارا جو ہے وہ مطلب ہے کہ جسم، اس کے اندر وہ جذب ہو کر وہ ایک تو ہمارا جو جسم ہے وہ اس میں لچک ہوتی تھی، تو ہمارے جسم میں وہ جذب ہو جاتا ہے، آئل جذب ہو جاتا ہے، تو اس لیے ہمارا جسم لچکدار اور مضبوط رہتا ہے۔ ہماری جو ہڈیاں ہیں وہ بھی لچکدار اور مضبوط رہتی ہیں۔ تھوڑا سا کوئی اگر اللہ نہ کرے کوئی چوٹ وغیرہ بھی آ جائے تو وہ ٹوٹتی نہیں تھی۔ اس لیے ٹانگوں کو بھی لگانا چاہیے اور بازو کو بھی یہ آئل ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، بڑی اہم بات ہے، یہ آئل تھوڑا سا لے کر انگلی کے ساتھ نوز میں لگانے سے، نوز میں لگائیں اور رات کو سونے سے پہلے یہ جو ناف ہے اس میں لگائیں، تو میں یقین جانیں آپ اس کے لگانے کے اتنے فائدے آپ کو ملیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔
یہ لگانے سے آپ کو کافی بیماریوں سے آپ بچے رہیں گے، اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ یہ ناف میں آئل لگانا اور ناؤز میں آئل لگانا یہ ہمارے لیے کتنا بہتر ہے اور کتنا فائدہ مند۔ یہ دماغ کو تر و تازہ رکھے گا، اور دماغ کی جو نسیں ہیں بے شمار ان کو تر و تازہ، اور جو نس اللہ معاف کرے نس پھٹتی ہے جو وہ اسی وجہ پریشر اور خشکی کی وجہ سے، اس لیے یہ لگانے سے حکمات فرماتے ہیں کہ یہ آئل استعمال کرنے سے جو ہمارا دماغ ہے وہ کافی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ تو اس لیے براہ کرم یہ تھوڑا سا کام کیا کریں، یہ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور صحت کا خیال وہی آدمی رکھ سکتا ہے جس کو اپنی زندگی سے پیار ہے۔ یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک دی ہوئی بڑی اچھی اور میٹھی اور پیاری نعمت ہے۔ جو اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کرتا اللہ کا نعمت، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو سے وہ نعمت چھین لیتا ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ نے ہمیں نعمت اور تحفہ دیا ہوا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، اس کو اچھے طریقے سے گزاریں۔ اور آئل میں بتا دوں، آئل آپ نے بازاری نہیں لینا، آپ نے کسی اچھے سے کولو سے لینا ہے یا باقابل اعتماد آدمی سے لینا ہے، خالص سرسوں کا تیل لینا ہے، وہ آپ نے استعمال کرنا۔ اور ایک اور بات بتاتا ہوں، جو ان لوگوں بہنوں بھائیوں کو بال گرتے ہیں وہ اس طرح کریں، سرسوں کا آئل لیں نمبر 1، نمبر 2 لیں زیتون کا تیل لیں، نمبر 3 لیں کدو کا تیل، ٹھیک ہے، سرسوں کا، کدو کا اور زیتون کا تیل لیں۔ اس کے ساتھ لیں کسکاس کا تیل لیں، یہ تیل لے کر یہ مکس کر لیں، مکس کر کے یہ بھی لگانے سے آپ کے سر کے بال جو ہے نا اگنا اور جو زیادہ جلدی گر رہے ہیں وہ رک جائیں گے۔ تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میرے پاس جو چھوٹے چھوٹے جو نسخے ہوتے ہیں میں اللہ کی رضا کی خاطر آپ بہنوں بھائیوں سے شیئر کرتا ہوں، اور مجھے کوئی لالچ نہیں ہے کسی سے، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ آپ کریں، اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے کہ کھانے سے یہ آدمی مر جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، نہیں، یہ بڑی اچھی چیزیں ہیں۔ یہ آپ گھروں میں آپ کے بڑے جو ہیں بزرگ ان سے پوچھ لیں، وہ بھی آپ کو رکھیں گے، بتائیں گے یہ ٹھیک ہے، یہ کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے رہانہ کو ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رکھے، اور مجھ گناہ گار کو بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔